ابھی دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ کتنا ماشاءاللہ سے پراسپر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر اتنے پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے جتنا اکیلا, بلکہ ہمارے 57 کنٹریز جو مسلمانوں کی کنٹریز ہیں اتنے پی ایچ ڈی پر ایئر وہ پروڈیوس نہیں کرتے جتنا پر اینم انڈیا پی ایچ ڈیز کو پروڈیوس کر رہا ہے. سائنس اینڈ ٹیک کے اندر دیکھ لیں, ان کی جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس کے اندر کی جو ان کی پروڈکشن ہے ہماری پوری جی ڈی پی سے زیادہ ہے, تو ہم اس کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں بھائی؟ انہوں نے ہمیں کر دیا جسٹ کیسٹ اٹ ٹو دی باسکٹ. دیکھیں آج دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے, ان کے ملک میں بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن کوئی اچھی خبر بھی تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں بری خبریں پھیلانے کے اعتبار سے مشہور ہے. آپ دیکھیں میم, مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی یہ ایسی ایک سچویشن ہے کہ ہمارا جو چائنا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا جی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بلند ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ 2012 سے 16 کے درمیان جو دونوں کی ٹریڈ ہے, کس کی؟ سائنو انڈیا کی, $66 بلین کی ان کی آپس میں ٹریڈ ہے, اور ہماری کتنی تھی؟ اونلی $12 بلین ٹریڈ بٹوین, اور اس میں بھی ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہیں. تو جو انڈیا ہے وہ ان کی جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں پالیٹکس تھی وہ پاکستانی سینٹرک تھی, لیکن انہیں بعد میں سمجھ آنا شروع ہو گیا ود دا کورس آف ٹائم. پیچھے لگے رہیں گے تو اپنا بھی بیڑا غرق ہو جائے. نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا, خود کو امپروو کیا, اور میں انڈیا کو اپریسیٹ کرتا ہوں, یقین کریں میں دل سے کرتا ہوں, اور اپنے ملک کے لیے میں بہت ہی غمزدہ ہوں. اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ادارے ہیں, میں ان کا تنگ آ کے کچھ نہ کچھ تو ایسے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر بہت سے تقریباً پاکستان میں 30% ایسے خودکشیاں لوگ کرتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ یا اس کے ریزن کو دیکھا جائے, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمارے والد صاحب کو کڈنیپ کیا یا اریسٹ کیا یا اس طرح ظلم کیے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آخر یہ کہ ہم اپنے جان کو اڑا دیں گے. وہ الٹا کہتے ہیں ان کو فنڈنگ تو جو کروا رہے وہ لے رہے ہیں. کس وجہ سے؟ عوام کو اپنے پڑوسیوں کے خلاف کیا ہوا ہے. فاٹا وزیرستان میں حالات بنائے, بلوچستان میں یہ حالات ہے. اس کے تو ایک ہی ریزن ہے کہ جو اس چیزوں پہ فنڈ اٹھا رہے وہ سب کو. نمسکار دوستوں, پاکستان کی یہ کرتوتیں آپ نے سن لی ہوگی. اس کلپ سے آپ کو صرف ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان جو بلوچستان کے لوگ اس کے ساتھ کتنا اتیاچار کر رہا ہے, اور لوگوں کی وہی مانسا ہے کہ اب وہ بلوچستان بگلے گا اگلا بنگلہ دیش. اس مقصد سے یہ کافی لوگ پریشان ہیں, اور ابھی ہم ان کے پورے ویڈیو میں آپ کو معاملہ دکھائیں گے کہ کس پرکار سے یہ بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں اور پاکستانی لوگ پریشان ہیں. تو کرپیا اگر ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کر, جس سے بچوں کی پھر سے میں نئی ویڈیو لے کے آتا ہوں. بھی جمہوری ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی انسان یا کوئی قبیلہ یا کوئی اسٹیٹ اگر اپنا جمہوری حق استعمال کرتا ہے, تو کسی ملک میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ان کے اوپر ٹھنڈا پانی برسایا گیا, ان کی گاڑیوں کو لاک کر دیا گیا, ان سے چابیاں چھین دی گئی. 300 کے قریب جو ہے بلوچ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا, ان پہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے. لیکن اسلام آباد خاموش ہے, جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ خاموش ہے. اس وقت جو میں موجود ہوں اسپیسیفکلی بلوچ اسٹوڈنٹ کے ساتھ موجود ہوں جو بلوچستان سے یہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا کہیں گے اسلام آباد کے اندر جس طرح سے بلوچ کمیونٹی پہ تشدد ہوا اور ان کو جو ہے ان کا حق مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن مائی نیم از محمد یعقوب, اور میں پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا, اور اس سے بھی پہلے آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں اسپیشلی پاکستان کے اندر, ان کو رائٹ ٹو لیو, جینے کا حق ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی کا حق ہے. تو بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو ہے بیہیو وہ اچھا نہیں ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو 2015 کے اندر جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو چائنا کے ساتھ اپنے ایم او یوز سائن کیے, 51 ایم او یوز انہوں نے سائن کیے, تو اس میں یہ ہے کہ بلوچستان 52% سے 60% تک اپنی زمین جو ہے وہ شیئر کرتا ہے پاکستان کے لیے, اور اس سے کیا ہوتا ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بولسٹر ہوتی ہے. تو ان کی اگر اتنی کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو ان کے لیے اتنا ڈفرینس ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ آج کدھر ہیں وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ اگر بلوچستان سے کچھ فیمیلز آئی تھیں اور انہوں نے بات کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے, تو وہ لوگ کدھر ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائر اتھارٹی ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں, اور جو مسنگز لوگ ہیں ان کے بارے میں انہیں چاہیے کہ
وہ اس پہ نظر ثانی کریں. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا, لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی یہ ہے کہ بلوچ لوگوں کو لے کے نا بڑی نفرت کی جاتی ہے, اف یہ بلوچ, یہ غدار, ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو غائب کرو, اور اس کے بعد جو ہے پیسہ اگر سوئی گیس پورے پنجاب کے پاس ہے تو بلوچ کے پاس نہیں ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ الگ ملک کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں. جب آپ کسی کے دل میں نفرت کا بیج بوتے ہو اور اس کے بعد جب وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر نتائج جب آتے ہو تو ہم الزام لگا دیتے ہیں یہ تو راہ آ گیا بلوچستان میں, یہ تو انڈیا آ گیا, اور اپنی جو حرکتیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. وہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی زمین ہے, اس کے اندر فوراً انٹرونشنز ہیں, لوگ انٹرونشن کرتے ہیں. ایز اگر آپ ہسٹری کے اندر دیکھیں تو جو انڈین اسپائی تھا وہ بھی بلوچستان کی ہی طرف سے آیا تھا. کچھ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں اسپیکٹس دیکھیں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. ایز وی کین سے جیسے وہاں پہ BLA ہے, بلوچ لبریشن آرمی ہے وہاں پر, اسی طرح بلوچ لبریشن فرنٹیئرز ہیں وہاں پر, تو ظاہر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی کچھ کنسرنز ہیں, لیکن اتنے زیادہ کنسرنز نہیں ہونے چاہیے. ایسا جیسا کہ اب اسرائیل بہت زیادہ ستم کر رہا ہے کس کے اوپر, فلسطین کے اوپر, تو ظاہر سی بات ہے وہ دونوں ڈفرینٹ سے ممالک ہیں, دونوں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں, دونوں ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں, تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو ہیں جوڈائزم ہے یہ اسلامک ہیں, دیر از اے پولز اپارٹ بٹوین بوتھ آف دا ریلیجنز. وہ ان کے اوپر اگر اتنا تشدد کرتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں, سیم ایتھنیسٹی ڈفرینٹ ہے لیکن ریلیجن آپ کا سیم ہے, گورنمنٹ بالکل ہی ان کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں, میں نے ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں اچھا پھر ہماری گورنمنٹ نے NFC ایوارڈ کے تھرو ان کی جو ہے بجٹ کے اندر ان کے پیسے بھی انکریز کیے, وہ بھی نظر ثانی کر رہے ہیں, لیکن اس لیول تک نہیں کر سکتے جتنا ہم لوگ چاہتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کس جمہوری ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہری اس ملک کا باشندہ احتجاج ریکارڈ نہیں کر سکتا, اور اگر وہ اسلام آباد تک, خیر بلوچوں کو بیچاروں کو تو نہ پارلیمنٹ تک پہنچنے دیا جاتا ہے نہ ہی سپریم کورٹ تک پہنچنے دیا جاتا ہے, زیادہ تر آپ دیکھیں تو اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھ کے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج جو ہے IG پنجاب کو بھی کافی زیادہ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے, یہ پاکستانی تھے, اور آپ لوگ کیسا ٹریٹ کر رہے ہو. اگر مبشر لقمان کی بات کریں, ان کا بھی موبائل چھینا اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ان کو اریسٹ اور FIR کس بات کی کاٹی جا رہی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں اس بات کے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ واٹ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ رول آف دا پیپل, اور ایسی پالیسیز جو انسان کے انٹرسٹ کے اندر بنائی جاتی ہیں. تو یہاں یہ پالیسیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے انٹرویو ہی ریکارڈ کرانے کی اجازت نہیں ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس میں ڈیموکریسی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بہت مشکل, بالکل مشکل ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پہ لوگ تو بیان ہی کیا کہتے ہیں نہیں ریکارڈ کرا سکتے اسٹیٹ کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف. مجھے لگتا ہے ہم لوگ کسی ڈیموکریسی میں نہیں, کوئی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. آئی تھنک سو مائی ورڈز آر ٹو مچ ہارش, مجھے تھوڑا سا لینینٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو بس اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب اس بارے میں اپنی ویو نہیں دینا چاہتا کہ ایسا کیوں ہے ہماری. یہ تو اب اللہ سے ہی دعا ہے کہ ہماری کوئی جو ہے ینگ یوتھ آگے آئے, ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو وہ تھوڑا سا سافٹ کریں, تھوڑی سی ریزیلینس اس کے اندر دکھائیں. تو میں باقی اور کوئی تھوڑے پرسنل ویوز نہیں دینا چاہوں گا. بالکل صحیح بات ہے, جو آپ کی رائے ہے ہم عوام تک پہنچا رہے ہیں. لاسٹ سوال آپ سے پوچھیں گے, جب بھی بلوچستان میں اس طرح کی جو بولتے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, تو ہماری اسٹیٹ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بیرونی سازشیں جو ہے اس میں انوالو ہے اور ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کہ اس دفعہ جو ہوا اسلام آباد کے باہر جو ہوا, لوگ پرامن طریقے سے آئے تھے, اپنے مسنگ پرسنس کی تلاش میں آئے تھے کہ آخر کدھر گئے, اگر مر گئے ہیں تو بھی بتا دو کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا انتظار ختم کریں کہ وہ مر چکے ہیں. اگر آپ نے گرفتار کیے ہیں کس جرم میں گرفتار کیے, کہاں پر ہیں ہمارے بچے, آخر ہمیں بتاؤ. ایک بہت ہی کہتے ہیں نا معقول سا سوال ہے. کیا اس دفعہ بھی ہم الزام لگائیں گے بلوچستان کے لوگ جس طرح باہر نکل رہے ہیں کہ انڈیا انوالو ہے؟ دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ وی کوڈ سے کہ انڈیا انٹرونشن کرتا ہے, لیکن وہ آپ یہ نہیں کہتے کہ سوشلی لیول کے اوپر انٹرونشن کرتا ہے. یہ تو ہماری انکمپیٹنسی ہے نا. ایک کام جو ہے ایک مسنگ پرسن کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے نہ ڈھونڈ پانا, اپنی انکمپیٹنسی کو آپ فوراً انٹرونشن کے اوپر ڈال دیں تو یہ کوئی جواب تو نہیں بنتا. اگر آپ ایک کام نہیں کر پا رہے اور اس کا الزام آپ انڈیا پہ لگا دیں,
اس کا الزام آپ جی ایران پہ لگا دیں کہ ہمارے جو ملک کے اندر ٹیررزم ہے تو شیعہ اور سنی کے درمیان میں جو آپس میں کانفلکشنز یا فریکلز ہیں وہ ریزن ہے جی ایران کی. تو ایسا نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی ہے, وہ اپنا کام خود کر نہیں پاتے اور اس کو کیا کرتے ہیں جی انڈیا کے اوپر کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے اکارڈنگ ٹو مائی پرسیپشن کہ انڈیا کی کوئی اگر ہے ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کرتا ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ہمارے سوشلی لیول کے اوپر تو یہ ہماری گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی ہے کہ وہ اس چیز کو پروسیڈ نہیں کر پاتی. جی اب تو انڈیا نے ہمیں کافی اگنور کیا, وہ کہتے ہیں پاکستان تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اس کو اگنور کریں. ہاں تو صحیح کہا ہے 100%. میں تو بلکہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے بلکہ انہوں نے بالکل یہ صحیح بات کی. ابھی دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ کتنا ماشاء اللہ سے پراسپر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر اتنے پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے جتنا اکیلا, بلکہ ہمارے 57 کنٹریز جو مسلمانوں کی کنٹریز ہیں اتنے پی ایچ ڈی پر ایئر وہ پروڈیوس نہیں کرتے جتنا پر اینم انڈیا پی ایچ ڈیز کو پروڈیوس کر رہا ہے. سائنس اینڈ ٹیک کے اندر دیکھ لیں, ان کی جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس کے اندر کی جو ان کی پروڈکشن ہے ہماری پوری جی ڈی پی سے زیادہ ہے. تو ہم اس کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں بھائی؟ انہوں نے ہمیں کر دیا جسٹ کیسٹ اٹ ٹو دی باسکٹ. انہوں نے ہمارے ساتھ بات ختم کر کے اور آگے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی یہ انڈیا کی انٹرونشن کو چھوڑیں, سائنس اینڈ ٹیک کی طرف آئیں, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس پالیسیز کے اندر جو عوام کے انٹرسٹ کے اندر ہوں. ایک وقت تھا جب انڈیا بہت پاکستان کرتا تھا, تو اب وہ بھی ترقی نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پاکستان کو چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑے گا. اور دیکھیں آج دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے. ان کے ملک میں بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن کوئی اچھی خبر بھی تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں بری خبریں پھیلانے کے اعتبار سے مشہور ہے. آپ دیکھیں میم, مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی یہ ایسی ایک سچویشن ہے کہ ہمارا جو چائنا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا جی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بلند ہماری دوستی ہیں ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ 2012 سے 16 کے درمیان جو دونوں کی ٹریڈ ہے کس کی, سائنا انڈیا کی, $66 بلین کی ان کی آپس میں ٹریڈ ہے. اور ہماری کتنی تھی؟ اونلی $12 بلین ٹریڈ بٹوین, اور اس میں بھی ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہیں. تو جو انڈیا ہے وہ ان کی جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں پالیٹکس تھی وہ پاکستانی سینٹرک تھی, لیکن انہیں بعد میں سمجھ آنا شروع ہو گیا ود دا کورس آف ٹائم. پیچھے لگے رہیں گے تو اپنا بھی بیڑا غرق ہو جائے. نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا, خود کو امپروو کیا. اور میں انڈیا کو اپریسیٹ کرتا ہوں, یقین کریں میں دل سے کرتا ہوں, اور اپنے ملک کے لیے میں بہت ہی غمزدہ ہوں. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمیں ایسی ریزیلینٹ پالیسیز بنانی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ملک پراسپر کرے. جی جس طرح سے بلوچ عورتوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا, ان سے چابیاں چھین لی گئی تاکہ یہ گاڑیوں میں نہ بیٹھ سکے, سخت سردی کی رات انہوں نے باہر گزاری, جس طرح سے ان کی گرفتاریاں ہوئیں, ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا. اسلامک کنٹری کے اندر عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ویمن کو رائٹ دے رہے ہیں, ہماری خواتین یہاں پر بہت زیادہ محفوظ ہے, اور ہم نے فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا. کیا کہیں گے جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر, جس طرح ہماری گورنمنٹ نے بلوچ عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹ کیا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تو ذاتی رائے یہ ہے, جس طرح کل رات یا پرسوں رات جس طرح اسلام آباد کے پولیس نے یا گورنمنٹ کے اور اداروں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے, ان کو تکالیف پہنچائے, پانی تقریباً رات کو 3 بجے ان پر پانی برسائے, بچے تھے اس میں, عورتیں تھیں. اگر اسلام و ویو اور پوائنٹ پہ آپ دیکھا جائے تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہے, اور مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا یہ گناہ ہے. اگر آئین کو دیکھا جائے تو ہمارے آئین بھی ہمیں اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ آپ پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں, اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں. اگر یہ پاکستانی گورنمنٹ یا ادارے ہمیں پاکستانی سٹیزن مانتے ہیں اور ہم اقرار بھی کرتے ہیں ہم پاکستانی سٹیزن ہے, تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرے. ہم آئین کے اندر پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے. ہم اگر پٹھان ہو, بلوچ ہو, جو بھی ہو, سارے ایکول ہے, خواہ پنجابی ہو, تو ان کا حق بنتا ہے. جو انہوں نے کیا ہے بہت ظلم کیا ہے. اگر آئین کے آرٹیکل آپ نے پڑھے تو اس کے روپ پہ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر اسلامک ویو پوائنٹ پہ دیکھا جائے تو پھر بھی زیادتی ہے. مائیں اپنے بچوں کی تصویریں سینے سے لگا کر سرکار سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھائی بچے ہمارے گئے کدھر ہیں, آپ ہمارے بچے ہمیں واپس کرو یا بتا دو کہ وہ مر گئے ہیں. لیکن ہمارے جو گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں, مشیر ہیں, وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کون سے مسنگ پرسن, بیویوں کے ساتھ لڑائی کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے اسلام آباد کے اندر دھرنے دیتے ہیں کہ ہمارا خاوند غائب ہو گیا, ہمارا بیٹا غائب ہو گیا.
اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں جب ہماری جو گورنمنٹ کرے گی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بلوچ یا بلوچستان کے اندر ہونے والے کسی بھی مسئلے کو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں؟ ہمیشہ ہوا بھی یہی ہے کہ پٹھانوں میں جس نے بغاوت کی ہے یا بلوچوں میں جس نے بھی بغاوت کی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ یا اس کے ایک مین ریزن ہے کہ اس نے کیوں کیے. اس وجہ سے پٹھان اپنے جائز مطالبات پیش کرتے، یہ لوگ آگے سے اس کو یا مذاق کے طور پر یا بالکل اس کو سیریس نہیں لے رہے. جب یہ سیریس نہیں لیتے تو آگے سے وہ بندہ تنگ ہو کے یا تو خودکشی کرتا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف وہ نکلتے بغاوت کرتے. بغاوت کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تنگ آ کے یہ کہتے کہ میں گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوں، میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ادارے ہیں میں ان کا تنگ آ کے کچھ نہ کچھ تو ایسے کرے گا نا. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر بہت سے تقریباً پاکستان میں 30% ایسے خودکشیاں لوگ کرتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ یا اس کی ریزن کو دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمارے والد صاحب کو کڈنیپ کیا یا اریسٹ کیا یا اس طرح ظلم کیے. ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آخر یہ ہے کہ ہم اپنے جان کو اڑا دیں گے اور یہی کرتے آخر میں. پورا پاکستان اس وقت ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے. پختون ہے وہ کہہ رہا ہے میرا رائٹ نہیں ہے، بلوچ ہے کہتا ہے میرا رائٹ نہیں ہے، سندھ ہے کہتا ہے میرا رائٹ نہیں. کہتی ہے کہ سارا کچھ جو ہے پنجاب کا ہے. بلوچستان کی اگر بات کریں تو چائنا کو سارے کے سارے کانٹریکٹ کر دیا. بلوچ جو مچھیرے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو مزدوریوں پہ لگا دیا. گیس سوئی ادھر سے نکلی ہے، وہ عورتیں وہاں کی بیچاری پہاڑوں کے اندر جاتی ہیں اور اپنی لکڑی لے کے آتی ہیں، لیکن جو ان کے علاقے کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی انہیں میسر نہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں. بالکل، نہ پٹھان غدار ہے نہ بلوچ غدار ہے، لیکن وہ تنگ آ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نہ پاکستان کو مانتے ہیں نہ گورنمنٹ کو. حالانکہ وہ دل سے مانتے ہیں، اداروں کو بھی مانتے ہیں، وہ پاکستان کے گورنمنٹ کے بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہر کسی کا لحاظ ابھی بھی خیال رکھتے ہیں. تقریباً یہ 20-25% ایسے لوگ ہیں کہ وہ تنگ آ کے بار بار کہتے ہیں ہم پاکستان کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھا جائے کہ بلوچستان سے عورتیں، بچے، بوڑھے وہ آئے اسلام آباد. میں خود اسلام آباد میں نے 6-7 سال گزارے. جس انداز سے انہوں نے رات کو اس کے ساتھ ظلم کیے، اس انتہا کر دی اس نے. اگر آپ دیکھے جائے خود اپنے سوچے کہ رات کو 3 بجے سردیوں میں اسلام آباد کی سردی لاہور سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تنگ آ کے یہ کہتے ہیں. اب اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ اس کے مطالبات کو مان لے، جائز اگر جائز مطالبات ہیں اس کو مان لیں، اس پر عمل درآمد کرے، اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں. اگر نہیں مانتے جائز اور مطالبات ان کے ناجائز جائز ہے نہیں تو لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ یہ لوگ باغی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ اپنے مطالبات کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے. یہاں پہ ہر انسان اپنے رائٹس رکھتا ہے اور اس ریاست کو چاہیے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ایک برابری کا رویہ اختیار کرے، کیونکہ ریاست جو ہے اس ٹائم سراسر عام دہشت گردی پہ اتری ہے. یہ ریاست ہے ہی نہیں. آپ اسے ریاست کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو اب یہ بلوچ خواتین نکلی ہوئی ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بچے ہیں، اس میں بڈھی عورتیں ہیں، ضعیف لوگ ہیں. وہ کوئی شوق کے لیے نہیں جا رہی ہے، کوئی انجوائمنٹ کے لیے نہیں جا رہی. وہ بلوچستان سے، تربت سے نکلی ہیں اسلام آباد. کیا کرنے جا رہی؟ وہ اپنے مطالبات جو ان کے مسنگ پرسن ہے، جو ان کے عزیز ہے، وہ ان کے احتجاج ان کے لیے جا رہی کہ تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ آخر کون آتا ہے ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتا ہے. مسنگ پرسن ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہیں وہ کس کے پاس جائے؟ سمجھ آخر دیکھیں بلوچستان میں جو ایک حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ہر طرح سے ان لوگوں نے اپنی جو ٹرائی تھی وہ ہر طرح سے کر لی. وہاں سے انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. کہاں جائے؟ نہ ان پہ FIR ہے، نہ پتہ ہی نہیں کون آیا کون اٹھا کے لے گیا. تو وہ لوگ اسلام آباد جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے حقوق بات کریں، اپنی آواز انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچائے. کیونکہ پاکستان میں تو وہ سسٹم رہا ہی نہیں. ایک طرف آپ دیکھ لیں، ایک ڈاکٹر لیڈی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، آئے سمجھ، جو بلوچستان کے یہ مسنگ پرسن ان کو لیڈ کر رہی ہے اور ان کے یہ ایک ایکٹیوسٹ سمجھ لیں آپ، وہ اس پہ کام کر رہی ہے. اور ایک طرف دیکھ لیں وہ دوسری کیا تھی ہماری مشہور ٹک ٹاکر حریم شاہ، جہاں پہ وہ یہ لوگ جا رہی ہے مہرنگ بلوچ، وہ وہاں پہ کیا لینے جا رہی ہے؟ وہ اپنے حقوق مانگنے جا رہی ہیں، وہ اپنے لوگوں کا پتہ کرنے جا رہی ہیں. جن لوگوں کے پاس جا رہی ہے وہاں پہ حریم شاہ بھی گئی تھی ایک ٹائم میں، لیکن وہ دروازہ کھول کے وہ گیٹس کے اندر انٹر اور لینے جانے ماری جی باقاعدہ. آپ لوگوں کو سب نے دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ ہر چیزیں واضح تھی. لیکن آپ دیکھ لیں وہی ریاست ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. جس جگہ پہ وہ جن لوگوں سے حق مانگنے جا رہی وہ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں. اس سردی میں، اس موسم میں ان پہ بارش کہہ رہا ہوں، وہ ٹھنڈا پانی ان پہ برسایا، ایسا لاٹھی چارج ان پہ ہوئی. یہ کس طرح کی ریاست ہے؟
बिल्कुल सही बात है, बहुत से सवाल उठे इस वक्त। देखें जो कहते हैं ना इंसानियत का दर्द दोस्तों अपने अंदर रख के सारा पाकिस्तान इस वक्त खामोश इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है कि वो जो बलोच औरतें थी वो पाकिस्तानी माएँ बहन बेटियाँ थी, आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों की तलाश में जी आई थी यहाँ पर। मुझे ये बताएं, जितना पंजाब का पाकिस्तान है क्या बलोचियों का उतना पाकिस्तान नहीं है? उतना ही पाकिस्तान है, लेकिन ये रियासत वो हक देती नहीं है उन्हें। वो मांग क्या रहे हैं? वो कुछ भी तो नहीं मांग रहे। देखने में आता है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसे क्या मिला है आप बताएं मुझे। आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना फ़र्क है कि मीडिया कोई कवरेज दे रही है उसे। नहीं दे। अब जाके जब वो इस्लामाबाद तक पहुँची है तो न्यूज़ वाले गए, वो हामिद मीर साहब गए, उसके अलावा कौन वहाँ पे गया है? ये इतने डीएम से तुरबत में बैठे रहे हैं, वहाँ से लॉन्ग मार्च करते, कौन सी कवरेज उन्हें मिली है? बिल्कुल कोई कवरेज नहीं है दोस्तों। और ये सोशल मीडिया की यही पावर है कि हम जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितनी हमारे पास जितनी अथॉरिटी है हम कर भी क्या सकते हैं, कोई पावर हमारे पास है नहीं, लेकिन जो बलोच है उसकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द में है जी। फिर हम कहते हैं यार वो बागी हो गए, वो बगावत करे, हम क्या कर रहे हैं ये नहीं हम सोचते। तो यही तो बात है, वो करें क्या? आखिर इंसान के पास कोई दूसरा हाल क्या बचता है? जो इस मुल्क के आला तरीन इदारे हैं वहाँ पे आप जा रहे हैं, आप उनसे, वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, वो आपका इशू, आपके साथ क्या मसाले वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आपके पास हल ही क्या बचेगा? आप किसके पास जाएगी? अगर एक शहरी को यहाँ पे देखे, एक मैं जनरल सी बात करता हूँ, माशाल्लाह तकरीबन सारे आजकल हर तरफ पढ़े लिखे लोग हैं, आई समझ बेद। पाकिस्तान में जो भी रहता है, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखता है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, हर चीज़ का पे करता है, हर चीज़ पे टैक्स देता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्स के बदले में उन्हें क्या देती है? सेफ्टी देती है? नहीं। बिजनेस सेफ्टी है? नहीं। क्या दे रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें? अगर एक बंदा टैक्स पे कर रहा है हर चीज़ पे पाकिस्तान की तरफ से, तो उसे कोई सहूलत नहीं है मुयसर, वो अपनी मर्जी मदा अपने आप है। तो इसका यही मतलब है कुछ है ही नहीं यहाँ पे, रियासत है ही नहीं। रियासत है कहाँ? कौन सुनेगा इनकी आवाज़? किससे हो जाके कौन इसका? कोई अभी देखें इस्लामाबाद में वो लोग बैठे रहे, उन पे इतने मसले, कोई एक बंदा आया रियासत में से कि भाई आप लोग बैठो, आपका मसला सोल्व हो जाएगा। वो कोई गलत मसला भी तो नहीं, एक जीनियन इशू है। अच्छा, एक रियासत अगर यही नहीं कर सके कि मिसिंग पर्सन को ढूंढ सके, उससे क्या तवक्कुआत होंगी? हमारी तो कोई तवक्कात नहीं है। मैं बेसिकली खुद कोयटा से हूँ, हमें सब पता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और जो इस सिस्टम को चला रहे हैं वो भी सबको पता है कि वो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। पता सबको है, बोल कोई नहीं सकता मसला यहाँ पर, ये मुझे भी पता है, पता आपको भी क्योंकि है। यहाँ पे डालो की हुकूमत है, आई समझ, यहाँ पे इन लोगों की हुकूमत वीगो डालना आता है और बंदा गायब। इनकी तो हुकूमत है ही नहीं जो चला रहे हैं। जो आप हालांकि देखा जाए इस टाइम जो वजीर आज़म है पाकिस्तान का, पीएम है, वो कहाँ का है? बलूचिस्तान का है ना। वही सुनने को तैयार नहीं है। वजीर दाखिला कौन है? कहाँ का है? बलूचिस्तान का। लेकिन वही सिस्टम में उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। हर दफ़ा बलोचिस्तान में जब आज़ादी की तरीके उठती हैं कि फ्री बलोचिस्तान, बलोचिस्तान अलग जो है मुल्क बनेगा, तो हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया करवा रहा है। जो आज इस्लामाबाद के अंदर, वो आज भी हम अपने पड़ोसियों के ऊपर इसका मुद्दा फेंक ये तो देंगे। एक खाली बातें हैं। ये देखो, पहले लोगों के पास इतना शऊर नहीं था, अभी माशाल्लाह से कि पाकिस्तान के कुछ वक्त से हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर आम बंदे तक ये सारा जोर जो वजह है सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चला है चीज़ों को। ये इसी की पावर है। क्योंकि पहले मैं भी छोटा हुआ करता था, हम भी बस वही समझते थे जो हम इंडिया करा रहे हैं। हाँ। ये रहा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जाके पता चलता है कि ये सब एक ड्रामा था, प्रोपेगेंडा था। ये जो असल में हो रहा है ये सबको पता है, कौन लोग करते हैं, क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। इन पे वो उल्टा कहते हैं रहा, इनको फंडिंग तो जो करवा रहे वो ले रहे हैं। किस वजह से? अवाम को अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया हुआ है। फाटा वजीरिस्तान में हालात बनाए, बलूचिस्तान में ये हालात है। इसके तो एक ही रीज़न है कि जो इस चीज़ों पे फंड उठा रहे वो सबको पता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है टूट रहा है, बलोच अलग हो रहे हैं, पख्तून अलग हो रहे हैं, सिंध अलग हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब रह जाएगा फिर? ये तो इस रियासत को सोचना चाहिए कि रियासत इस पे अभी भी टाइम है, अभी भी कोई ऐसा कुछ है नहीं बिगड़ा। हाँ बिल्कुल, कोई टाइम नहीं बिगड़ा। बैठे हैं जो लोगों के वाकई इशू है, आप लोग देखें, कम से कम देखो, एक इंसान को पता चले, अगर कोई कसूरवार है उसे सजा फांसी दे दें। सही बात है, FIR काटे अदालतों में। अब मैं कहती हूँ किसी बलोच ने जुर्म कर लिया, ठीक है, आप उसके ऊपर FIR काटें, पुलिस के थ्रू उसको अरेस्ट करें और कोर्ट में पेश करें, कोर्ट उसको डील करेगी। यहाँ पे तो बंदा ना थाने जाता है, ना वो उसके ना कोर्ट जाता है, और जी वो मिसिंग हो गया। पता ही नहीं, मानते भी तो नहीं है कि हमने उठाया। किसके पास जाए? अभी यहाँ पे कोई मसला होता है, इंसान किसके पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा?
वो हमारे माशाल्लाह से वज़ीर दाखिला लोग तो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोई बीवी से भी नाराज़ है तो कराची चला गया वो भी मिसिंग हाँ, ये क्या संजीदा बात कि एक भाई मिसिंग माँ- कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बात सी, उन्होंने कहा मिसिंग कुछ नहीं होता, खावन बीवी से लड़ते हैं और जी अफगानिस्तान चला जाता है और ये कहते हैं जी मिसिंग हो गया। बस तो ये सारे गैर इससे संजीदा नफरत सामने गैर आती है। संजीदा बात है ना। तो रियासत को इस तरह के एक तो एक आम पब्लिक में कोई बंदा कह दे तो समझ भी आती है। ये जो इस सिस्टम के हिस्सा हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, अगर वो इस तरह की बातें करें तो जिन लोगों के इशू है, जो इस चीज़ों में चल रहे वो हैं, इस चीज़ों को alternate फेस रास्ता कर इख्तियार वो करेंगे। क्या करेंगे? अल्टरनेट तो छोड़ दें, वो फिलहाल बीच मजम्मत ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हक ही मांग रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। इससे अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुरअमन रास्ता है, क्योंकि इस लश्कर में जो ये लोग गए हैं, जो इन पे लाठीचार्ज इसमें कौन थे आप देखो, उसमें 80 साल औरत भी बैठी है, बूढ़ा भी है। उसमें बच्चे भी हैं। इन पे वो बगैर किसी चीज़ के हैं, कितने सफ़र कर आ रहे हैं। तो कोई तो इस्लामाबाद तो को तो सही यही ना। चाहे, वो मांग भी क्या रहे थे कि प्रेस क्लब जाना मांग रहे थे, और क्या मांग रहे थे कि प्रेस क्लब जाए, हम वहाँ पे अपना धरना दें, अपना मुतालबात रखें, वो हमारे जो इशू है वो सोल्व हो। वो सोल्व नहीं हो दफा सकते जी हैं। बलोच कम्युनिटी तो भूख हड़ताल भी कर चुकी है। बहुत बार कर चुकी है। ये मसले आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काफ़ी बार कमेटियाँ बैठी गई है। इस पे आपके जस्टिस ने जो ये क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ने, उसने भी इस पे राय दी थी, उसने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या वजह है? क्या यहाँ पे जो सिस्टम चला रहा है, इसका तो यही मतलब है, जो लोग जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो इस पाकिस्तान के हर चीज़ से, हर गवर्नमेंट, हर ऑफिशियल इदारे से बढ़ चढ़ कर रहे हैं, क्योंकि ना वो जस्टिस की सुनते हैं, ना वो इंसाफ करना चाहते हैं, ना वो पीएम की सुन सकते हैं, वो किसी तरह की से भी किसी की सही नहीं बात है। मानते हैं, वो अपनी मानते हैं। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी, स्पेसिफिकली बलोच कम्युनिटी को जी हम सपोर्ट कर रहे हैं जी, उनकी ज़रूर उनकी बात सुनी जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। लेकिन इस दफ़ा जो बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, आज से पहले ही इतना गुस्सा और गम उनमें नहीं देखा गया। बहुत ज़्यादा जी हालात संगीन संजीदा हो रहे हैं, बलोचों की आहो पुकार पूरी दुनिया में जो है गूंज रही है। भारतीय मीडिया इस पे बात कर रहा है, लेकिन अगर हम BBC की बात करें, उन्होंने भी जी इसके ऊपर कवरेज की है। लेकिन वुमेन राइट्स पे जो काम करने वाले लोग कहाँ पे, आज आप क्यों खामोश है, आज आप बलोच की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या? दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया है कि किस तरह से बलूचिस्तान के नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान की जो सरकार है अत्याचार कर रही है और बलोचों को ढूंढ ढूंढ करके मार रही है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर रात में 3 बजे पानी डाला जाता है, फैमिली बच्चों के ऊपर, और उनको घसीट घसीट करके ढूंढ ढूंढ करके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ये हालत है बलूचिस्तान के लोगों की। इसलिए दोस्तों जो है बलूचिस्तान के नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और वो जल्दी आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के PM जो है उनको बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं, ना ही पाकिस्तान के सरकार सहयोग करती है। इसलिए आप देखते रहना, थोड़े दिनों बाद जो बलूचिस्तान है वह बिल्कुल बांग्लादेश जैसे आज़ाद हो जाएगा। और जो वहाँ की बलोच महिला हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। और इन्हें वीडियो में इन्होंने बताया कि जो बलूचिस्तान का जो मेन जो जगह है जहाँ तेल निकलता है, गैस निकलती है, नेचुरल और प्राकृतिक संपदाएं हैं, वो पूरा चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरा देखा और किस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए और एक नया बांग्लादेश बन जाए या नया बलूचिस्तान बन जाए, जिससे पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।